بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتب۔ کتاب کا نام ہے اونٹ پٹانگ۔ انشائیہ کا عنوان ہے اگر مگر۔ اگر مگر، لیکن، یعنی کہ، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو مزے اڑانے کا تیر بہدف نسخہ ہیں۔ یوں انسان جانے کتنی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر وعدہ پورا نہ ہو سکے تو خفت اور شرمندگی دامنگیر ہوگی۔ اگر خود ہی ارادہ کر لیا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ الفاظ آپ کو تسکین دلوا دیں گے، آپ کو خواہ کی پریشانی سے بچا دیں گے، اور پھر آپ اول درجہ کے راسخ العقیدہ مسلمان بھی کہلوائیں گے۔ دیکھو نا، میں نے یہی تو کہا تھا، انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ نے نہیں چاہا، اسی لیے تو آپ سے ملنے نہیں آ سکا۔ فلاں دن میں ضرور ملنے آؤں گا، انشاءاللہ۔ پھر آپ بھول گئے، کسی دوست نے گلہ کیا تو اسے کہہ اٹھے، یار بات سنو، انسان کے بس میں ہوتا کیا ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ آؤں گا؟ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، اسی لیے نہیں آیا۔ آپ نے فلسفہ پڑھا ہوگا، کچھ ہم نے بھی پڑھنے کی جسارت کی ہے۔ فلسفے میں یہی اگر مگر آئیں بائیں شائیں تو ہوتا ہے۔ فلسفی خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دنیا والے انسانیت سے محبت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اس کا جواب ملتا ہے کہ یار ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسانیت سے محبت کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا آغاز ذات سے ہونا چاہیے۔ اور کوئی من چلا کہہ گیا تھا نا، اور ٹھیک ہی تو کہہ گیا تھا، اول خواہش بعد درویش۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تو پھر دماغ کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے نا، جب ہمیں خوشی نہ ملی تو کسی کو کیا خواہ خوشی دیں گے؟ ایپیکیورس یہی کہتا تھا کہ عیش اڑانی چاہیے، زندگی سے پورا لطف اٹھانا چاہیے، جانے کل آئے کہ نہ آئے۔ کل کی فکر کل پر چھوڑ دو، آج کی فکر کرو۔ اور فاتح ہندوستان ظہیر الدین بابر سے بھی یہ قول منسوب ہے، بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ ویسے کبھی کبھی بابر صحیح کہتا ہوا لگتا ہے، کیونکہ جس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچے وہی ضروری اور اہم ہے، وگرنہ بات کو اگر مگر اور چونکہ چنانچہ میں ٹال دو۔ اس بڑے فلسفی بینتھم کا بھی تو یہی خیال تھا کہ ہر چیز اچھا ہونے کی کسوٹی اس کی افادیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یار لوگوں نے فن برائے فن کے نعرے کو احمقانہ نعرہ گردانا۔ آسکر وائلڈ کیا پاگل یا دیوانہ تھا؟ اس کے نزدیک خوشی کا حصول ہی انسان کا اولین مقصد ہے۔ ویسے کبھی کبھی لگتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، خود داد عیش دیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، اور زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے غریبوں کی حمایت کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات کہاں سے چلی تھی کہاں جا نکلی؟ یہی تو اس بدتمیز بات کا چلن ہے۔ بات بڑی آزاد ہوتی ہے، اس کے شکم سے جانے کتنی باتیں پھوٹتی ہیں اور پھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کسی منچلے شاعر نے کہا تھا نا، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ جوانی سے یاد آیا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور دیوانہ پن کی مددگار اور حامی اگر مگر الفاظ ہی تو ہوتے ہیں۔ شاگرد استاد سے کہتا ہے، سر کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا، اگر ملا تو نیک نیتی سے پڑھنا شروع کر دوں گا۔ لیکن اگلے دن آ کر کہہ دیتا ہے کہ سر کیا کروں، کیا کر سکتا تھا، میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر یہ گھر والے جانے کیا کیا کام کرنے کو کہہ دیتے ہیں۔ اگر مجھے وقت ملتا
تو آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کرتا، مگر کم وقت کہاں ملتا ہے، اور جب وقت نہیں ہوتا تو آپ ہی بتائیے کہ بیچارہ طالب علم کیا کرے، وہ 24 گھنٹوں کو 48 گھنٹوں میں تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مگر کے الفاظ زندگی کا سنگھار بھی ہیں اور کبھی کبھی سہانے روح بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی اپنے دل سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ملنے آیا تو میں نہیں ملوں گا، مگر میں کیا کرتا، مجھے ملنا پڑا۔ جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نہیں کر پایا۔ مجھے جب کوئی دوست کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور ملنے آؤں گا تو کبھی کبھی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال مت کرو، اپنی بدنیتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کو بیچ میں نہ لایا کرو۔ اس لیے جب بھی کوئی انشاءاللہ کہتا ہے، جانے کیوں مجھے لگنے لگتا ہے کہ یہ مجھے ٹرخا رہا ہے، بات کو ٹال رہا ہے، پکا وعدہ نہیں کر رہا ہے۔ ویسے اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بھی بات درست ہے کہ اگر آپ کوئی کام سچ مچ کرنا چاہیں تو آپ اگر مگر کا سہارا نہ لیں، آپ نے جو کہا ہے اسے کر گزریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں کہیں بدنیتی کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو تم کام نہیں کر سکتے وہ کام کرنے کا وعدہ کیوں کرتے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ یار کسی کا دل توڑنا کتنا گناہ ہے۔ بے شک ہم وعدہ پورا نہیں کرتے پر کسی کا دل بھی نہیں توڑتے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ دل رکھنا حج اکبر سے بھی زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، مگر اگر کوئی سوچنے والا ہو تو کہے کہ تم کسی کو جھوٹی تسلی دے کر بھی تو اس کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہو اور پھر ہر بات کل پر ٹالتے رہتے ہو۔ فکر نہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر میرے پاس ذرائع ہوتے تو میں ضرور آپ کا کام کر دیتا۔ جب آپ اگلے دن یا کسی اور دن ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں نے پوری کوشش کی مگر بس کر نہیں سکا، معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کام ہو جائے گا۔ وہ پھر آئندہ کبھی نہیں آتی۔ لیکن اگر مگر کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بدمزگی سے بچ جاتا ہے۔ دو ٹوک جواب دینا واقعتاً آسان نہیں ہوتا۔ ہم جو آپ کے سامنے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ ایسا نہیں کر پاتے اور یوں اگر مگر ہمیں بہت سی شرمندگیوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ اگر مگر کی ستّئی خیراں، اگر مگر زندہ باد۔ ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چلیے آپ اسے گناہ کبیرہ نہ کہیے، گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی غلطی کر کے آپ شرمندگی سے بچ جائیں اور کسی کا دل بھی رہ جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے یا نہیں تو یہ تو کوئی دانشور ہی بتائے گا، کوئی دانا بینا ہی بتا سکتا ہے۔ پر کیا ہوئے دانشور، کہاں گئے دانا اور بینا لوگ؟ کیا وہ وہیں چلے گئے جہاں ہم سب کو چلے جانا ہے؟ دوستو، اگر یہ انشائیہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ یہ کتاب یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کتاب کے ساتھ۔